أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد صلوات. ماشاءاللہ کافی مومنین ہیں، بلند آواز سے درود بھیجے محمد والے. آج عشق مولا کی قائم کی گئی نماز کی ہماری مسلسل تیسری رکعت ہے، اور مولا جو بیمار ہیں مجھے حکیم سمیت ان کو صحت دے، عزاداروں کو، علماء کو، ذاکرین کو، مومنین کو. اور کچھ دعائیں مجھ سے کہا گیا ہے سیدہ تطہیر زیدی صاحبہ ہیں، مولا پاک بیٹی ہیں میجر صاحب کی، جہاں بھی ہیں ان کے خاندان فیملی بچوں پر مولا رحمت فرمائے. اور بھٹی صاحب، سید نویر جعفری صاحب، آپ لوگ ہم سب کی عبادت مولا قبول فرمائے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. ہے ارادہ کہ آج کا سفر شروع کیا جائے. جب بھی اللہ کو ڈھونڈنے کی خواہش میں نکلو گے، تمہاری ملاقات جلی سے نہیں ہوگی، علی سے ہوگی. آج میں نے کسی طرح ہی پڑھنا ہے، لیکن آپ اس طرح نظر نہ آئیں، آپ اسی طرح ہی رہیں جس طرح آپ نے شروع کیا ہوا ہے کام. لیکن میں جتنی دیر بول سکا اس کو قبول کیجئے گا. کل کی تشکیل بھی ان کے ذریعے ہوتی ہے. اللہ کل کہنے پر قادر ہے، لیکن کل کہتا ان کے ذریعے ہے. کل کی تشکیل بھی آل محمد کے بغیر ممکن نہیں. وہ اگر احد ہے تو آل محمد کی نسبت سے آل محمد شرط ہیں اس کی صفات کے. شرط کے بغیر نماز نہیں ہوتی. وضو ہے نا، شرط ہے، اور اگر شرط نہ ہو تو مشروط ہے. توجہ آپ سب لوگ درود بھیجیں بلند آواز کے ساتھ. رش بڑھتا جائے گا تو اگر مومنین مولا کا حکم بھی ہے کہ جو مجلس میں آئے اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو، تو اس احترام میں اگر آپ آگے آگے ہو جائیں تاکہ لوگ پھر مجمع چیر کے آگے نہ آئیں. درود بھیجیں محمد والے محمد پر. جب بھی حقیقت کے آئینے میں جلی کی زیارت کی خواہش کرو گے، تمہاری جلی سے ملاقات نہیں ہو سکتی. آسان کرو بات کو. ملاقات کثافت کی لطافت سے ممکن نہیں. کثافت لطافت کو نہیں جانتی. ویسے ابھی میں کہوں مجھے پانی دے، آپ کہیں گے کہ کہیں، میں نے کہا نہیں، میں نے دل میں کہا. آپ کہیں 1000 سال کہتے رہے. پانی تب ملے گا جب زبان پہ دل کی آواز لائیں گے. آپ کی اور میری تخلیق ایک جیسی، آپ کا دنیا میں آنا میرا آنا ایک جیسا، دنیا سے جانا ایک جیسا، کھانا ایک جیسا. لیکن توجہ رکھنی ہے، لیکن آپ میرے ارادے کی لطافت کو نہیں
سمجھ سکے کہ میں کیا ارادہ کر رہا ہوں دل میں. اللہ جب کہتا ہے کہ میں کوئی بھی شے بنانے کا ارادہ کرتا ہوں وَقُولُ كُن، میں کہتا ہوں ہو جا، فَيَكُونُ، وہ ہو جاتی ہے. اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں جب بھی کوئی بھی شے، تسبیح اس لیے کہ مثال دوں آپ کو، اللہ کہتے ہیں جب میں یہ تسبیح بنانے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کن. کن کس سے کہا؟ بولو آخری والے تو بولے کم از کم پھر سمجھیں. اللہ کہتے ہیں جب میں تسبیح بنانے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں بولو کن، کن ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. کن کس سے کہا؟ تسبیح سے نہیں. تسبیح تو تب بنی جب کن کہا. تسبیح بننے سے پہلے کن کہا گیا، تسبیح بعد میں بنی، ہر شے بعد میں بنی. وہ سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب میرے ارادے کی لطافت کو آپ کی سماعت کی کثافت نہیں سمجھ سکتی تو اللہ کے ارادے کی لطافت کو تسبیح کیسے سمجھے گی؟ آسمان کیسے سمجھے گا؟ زمین کیسے سمجھے گی؟ اشیاء کیسے سمجھیں گے؟ تو ماننا پڑے گا کوئی ایسی 14 لطیف ہستیاں ہیں. پہنچ رہی ہے سلامت رکھے. میں نے ایک حدیث کا بستی سیدن شاہ میں آخری اشرا ہوتا ہے وہاں پڑھی، آپ کی محبت دیکھ کے دل کر رہا ہے پڑھوں. ہمارے 5ویں امام کا فرمان ہے صلی اللہ محمد وآلہ محمد. میرے مولا فرماتے ہیں کہ میرے دادا علی کے، جا کے سننا ہے، میرے دادا علی کے فضائل پر اگر کوئی مومن مسکرا دے، اتنا مسکرا دے کہ اس کے دانت نظر آ جائیں، اس کا اتنا مسکرانا سال کی تہجد کے برابر ہے. ارے بڑی بات ہو گئی، آپ نے مذاق نہیں سمجھ آل محمد کا ذکر، اللہ کا ذکر. اب دیکھیں میں ابھی یہ کچھ باتیں اندر کی ہیں، ممبر پہ نہیں ہوتی. جیسے ابھی کہا یار علامہ صاحب بھی تمہیں شعر پڑھتے ہیں، کسی کے گھر آتے ہیں کبھی کبھی آپ کے یہاں، یار ایک شاہ صاحب ہیں یا تنویر جعفری صاحب ہیں، شب جمعہ کوئی آدھی رات کے وقت، یہ کوئی تہجد کے وقت آتے ہیں میجر صاحب سے ملنے. یعنی پوائنٹ آؤٹ ہو گیا کہ میں یہاں مل سکتا ہوں. یہ جتنے قصے سنے ہیں، آدم، عیسیٰ، نبی یعقوب، فرشتے، جبریل، میکائیل، قطب، ابدال، قلندر، اگر مجھ سے پوچھو کوئی ایسی جگہ ہے جہاں یہ آتے ہیں تو اسے مجلس حسین کہتے ہیں. میری بات پہنچ رہی ہے آپ سلامت رہے. اسی لیے مجلس کا احترام کہا گیا، اسی لیے مجلس کا احترام ہے. اس کی قدر کرو، قدر کرو اس مجلس کی. اس کی نہیں جہاں حسین کی مجلس ہو، کوئی بھی پڑھ رہا ہو، اس کی قدر کرو، قدر کرو. پھر تم ارے بچوں کو یا پیچھے بیٹھائیں گے کو خاموش کروائیں، پیچھے ہو جاؤ بچوں، ضرور بھیجے محمد والے محمد. یہ آئے گا یا شور نہ کریں ان کو پیچھے بٹھایا کریں. اللہ کو ڈھونڈنے نکلو گے تو جلی سے نہیں علی سے ملاقات ہوگی، کیونکہ لطافت کا کثافت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ 14 لطیف زاویے ایسے دیکھیں. اکثر لوگ یہ موضوع بھی مستقیل ہے جلی اور علی کا. دیکھیں ایک ہے منتقلی بقا، ایک ہے منتقلی فنا. نہیں میں آپ کا نوکر، میں سمجھاؤں گا آپ کو.
ایک ہے منتقلی بقا. جیسے میں نے کہا کہ علی رازق ہے، پریشان ہو گئے لوگ، آپ نہیں کوئی اور میں نے کہا علی خالق ہے، پریشان ہو گئے لوگ. ارے علی خالق ہو گیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خالق نہیں. میری بات نہیں ابھی نہیں سمجھے. ایک مثال دوں، میں نے 100 روپیہ دیا جیب سے، وہ 100 روپیہ نکل کر آپ کی جیب میں منتقل ہو گیا، لیکن میری جگہ جو 100 تھی وہ خالی ہو گئی. اسے کہتے ہیں منتقلی فنا. یعنی میں نے جو دے دیا یہاں خالی ہو گیا. پرندہ بیٹھا ہے، پرندہ اڑ کے دوسری جگہ منتقل ہو گیا، وہ پہلی جگہ جو پرندے کی تھی وہ خالی ہو گئی. اسے کہتے ہیں منتقلی فنا. لیکن ایک ہے منتقلی بقا. میرا علم کہاں سے آ رہا ہے؟ اندر سے. آپ کو منتقل کر رہا ہوں، کیا خود خالی ہو گیا؟ بولو گے تو شروع ہو گئی. سلامت رہے، سلامت رہے. یہ ہے منتقلی بقا. تو جب ہم اختیارات توحید کا مظہر علی کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ توحید خالی ہو گئی. کچھ پہنچ گئی ہے؟ میں اس سے زیادہ نہیں بول سکتا، اسی پہ اکتفا کرنا ہوگا آپ کو. اور دیکھیے یہ ارے میرے مولا امیر المومنین، آج کچھ کہنا چاہتا ہوں، میرے قریب رہے. مولا امیر المومنین نے توحید سکھائی ہے. اعتراض ہو رہے ہیں کہ فلاں ہے اور جلیل حسین میں علی کو اللہ کہا جا رہا ہے. ویڈیو ہے، کوئی قرآن اٹھا کے کہے، کہا کسی نے وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو علی کو اللہ کہے. وہ علی کا شیعہ ہی نہیں ہے جو علی کو اللہ کہے. لیکن میں تو اپنے علی کو بلند کر رہا ہوں، آپ بھی اپنی توحید کو بلند کریں. جو کام اللہ کے بندے کر سکتے ہیں اس کاموں کو اللہ سے نہ ملاؤ. ابو ذر ہے، بازار کوفہ ہے، لسان اللہ قلم چل رہے ہیں، علی کے صاحب نہج البلاغہ چل رہا ہے. آگے 5-10 بندے جیسے کہ کہیں کھڑے تھے، ہم بیٹھے باتیں کرتے ہیں، وہ توحید پہ گفتگو کر رہے تھے، توحید پر گفتگو کر رہے تھے. کہہ رہے تھے اللہ وہ ہے، جھوٹیاں جا رہی تھی، جھوٹیاں. اللہ وہ ہے جو جانتا ہے، جانیے گا جو جانتا ہے ان جھوٹیوں میں کتنی جھوٹیاں مادہ ہیں، کتنی جھوٹیاں نر ہیں. مولا امیر المومنین نے اپنے سر کو پکڑا. ابو ذر نے کہا مولا کیا ہوا؟ کہا ان کی ماں ان کے ماتم میں روئے، ان کو کیا پتا، یہ تو میں بھی جانتا ہوں. ارے یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ نار کتنی ہے، مادہ کتنی ہے، بلکہ ان میں حاملہ کتنی ہے، انڈے ضائع کتنے ہوں گے. پہنچ رہی ہے بات. ارے توحید کو مت ملاؤ. مولا امیر المومنین جلدی کوفہ سے جب مدینہ آئے تو مدینے میں قبر رسول پہ ہاتھ رکھ کے مولا نے کہا انا بری الامام، میں ان سے بری ہوں. کن سے؟ بے توجہ تجمیع تشبیہ اللہ ہے، جو اللہ کو شبیہ سے مانتے ہیں. میں بیمار ہوں، مولا آپ کو تو صحت دے، لیکن اللہ کو شبیہ سے نہیں ماننا، اللہ کو مظہر سے مانتا ہے. اچھا ایک سوال کریں اللہ سے. اللہ سے تو وہ تو خالق ہے، مالک ہے، رب ہے ہمارا. آپ ہم کسی چودھری وڈیرے سے بات کریں، اس لیے آپ کو دینا اچھا لگتا ہے کہ لینا اچھا لگتا ہے؟ وہ خاندانی بڑا ماشاءاللہ معاشرے میں نعم پہ جمیل دار ہے، ہم تو پورے گاؤں کی بیٹیوں کی شادی کرواتے ہیں، ہمیں دینا اچھا لگتا ہے، آؤ لنگر کرو. ارے عام پنڈ کا چودھری یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے منتقلی ہو. اب اللہ سے پوچھو اللہ تجھے اپنا علم رکھنا پسند ہے کہ دینا پسند ہے؟ بولو آخری بولو. ارے یہ فطرت ہے، کامن سینس ہے. میرے مولا آپ کو سلامت رکھے، امام زمانہ آپ کو زندگی دے. تو ہم توحید اور ولایت کو نہیں ملا رہے. یہ دو سکے ہیں باطن میں جو توحید
ولایت ہے. اور کئی بار عہدے بھی نہیں سمجھتے، عہدے بھی نہیں یہ باتیں سمجھتے. اچھا علی کو تو چھوڑو، علی کے نوکر کی بات کر لو. یاد ہے نا مدائن میں سلمان ظاہری طور پر کفن دے دیا، قرباش لیتے ہوئے ہیں. اتنے ایسے مومن بننا، سلمان لیٹا ہوا ہے، بلکہ دنیاوی طور پر کہا کہ ٹھیک ہو گیا، قرباش ہو گئے سلمان. وعدہ لیا سلمان نے، وعدہ لیا، ایک ہی وعدہ لیا علی سے کہ جب میں ظاہری طور پر مروں میرا جنازہ آپ پہ پڑھانا ہے، چاہے مولا عرش پہ ہو فرش پہ ہو. مولا نے وعدہ کیا. سلمان جب مرنے لگا، پہلے بات یاد رکھنا 1000 بار کر چکا ہوں میں، لیکن یاد آ گئی ہے. یاد ہے سلیمان نبی ہے، یہ تو سلمان ہے، سلیمان ایک نبی بھی ہے. وہ تخت پہ بیٹھا ہے، موت کا فرشتہ آ گیا. السلام علیکم، کون ہو تم؟ کہا زندگی میں پہلی اور آخری بار آتا ہوں، تیاری کرو. کہا نبی ہوں، تمیز سے بات کرو. کہا اگر ریکویسٹ کرتے تو مان لیتا، اب ممبر سے اترنے نہیں دوں گا. وہیں سے سلمان کو عصا پکڑا تھا نا، 2 سال پتہ بھی نہ چلا. 2 سال نبی نے عصا پکڑا رہا. وہ تو دیپک نے عصا چاٹنا کھانا شروع کیا تو پھر وہ عصا گر گئی. یہ ایک سوال ہے، لطف دیں گے، لطف دیں گے. ارے جنات دیکھے پکا رہے تھے، انسان بھی تھے. سلیمان نبی 2 سال کھڑے رہے. کتنا خوبصورت عقیدہ تھا ان کا. انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ نبی ہے کبھی واش روم میں بھی جائے، کبھی ہلے بھی، کبھی بھوک بھی لگے، کبھی پیاس بھی لگے. وہ جانتے تھے بدبخت مولوی نہیں تھے، وہ جانتے تھے نبی ایسا ہی ہوتا ہے. ان کے نبی کو نبی ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا یاد ہے نا، میں اپنی جگہ پہ رہنا چاہتا ہوں. وہیں کھڑے رہے سلیمان. یہ سنت بن گئی اللہ کی کہ جہاں موت کا فرشتہ آئے گا اجازت ملے گا. سلیمان نبی سے بھی، لیکن علی کے آل سلمان نے زمانے کو بتایا کہ علی قادر ہے یا نہیں، اس کو چھوڑو، علی کے غلام کی میت پہ آؤ. موت ہے، مرا ہوا ہے سلمان. اور علی کے شیعہ کی تعریف اور سن لو. مولا فرماتے ہیں میرا شیعہ وہ ہے، وہ مرا گیا ہو، مرا ہوا بھی ہو، اس پر ساکت نہیں ہوتا امام کا احترام. میں نے کچھ کہا ہے، اگر آپ مر بھی جاؤ تو امام آئے آپ کو اٹھنا پڑے گا. ایسے شیعہ بنو گے تو بات ہوگی نہیں. یہ بات بڑی تھی، آپ نے سنی کم ہے. مرنے کے بعد بھی امام کا احترام، ساکت نہیں، ساکت نہیں. سلیمان ہے وہی ہے. مولا نے قدم رکھا. کچھ روایتیں ہیں 7 قدم پیچھے. ولی کے اختیارات پہ بھونکنے والوں، ولی کے ایک ملنگ کی میت کو دیکھو. سلمان نے دیا، کھڑے ہو گئے. السلام علیکم یا امیر المومنین. علی نے کہا اتنے عارف نہیں ہیں، سو جاؤ، جلدی لیٹو، ان کو کیا خبر یہ کیا ہو رہا ہے. سلمان پھر مر گیا. ارے قدرت کسے کہتے ہیں؟ کس کو قدرت کہتے ہیں؟ ارے سلمان اٹھا، مر گیا، اٹھا، مر گیا، اٹھا، مر گیا، اٹھا، پھر مر گیا. سورہ طٰہٰ پڑھو. اللہ وہ ہے جو موت کو زندگی میں بدلتا ہے، زندگی کو موت میں بدلتا ہے. میں نے کل کہا تھا آل محمد اللہ سے اجازت نہیں لیتے. قائم ہوں اس جملے پہ. کچھ اعتراض بھی آیا ہے، میں قائم ہوں. کل بھی کہا تھا چراغ جلاؤ، دوسرا چراغ لاؤ. تو پہلے چراغ سے اجازت نہیں مانگو گے، قرب مانگو گے. اللہ کا اور آل محمد کا عزت کا تعلق نہیں، قرب کا تعلق ہے. کسی کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کر رہا ہوں؟ قرب کا تعلق، عزت کا تعلق نہیں. تھوڑا سا آگے بڑھوں، تھوڑا سا آگے بڑھوں. اور ہاں کن پہ بھی کچھ ابھی چہرے حیرت میں ہیں. کن ارے مولا کہتے ہیں، کن مولا کہتے ہیں. مولا علی ولی ہے نا آپ کے. میں بڑی محنت کر رہا ہوں 7-8 سال سے جو بیچ بوئے ہیں میں نے. کن یہ کہتے ہیں. کیا خوبصورت اسرار والی حدیث ہے مولا کی، میرے باپ دادا کی نہیں، مولا کی. مولا کہتے ہیں نحنو عملی بین الکاف والنون. جاگنا
مولا کہتے ہیں ان کی جو کاف اور نون ہے اس کے درمیان جو امر سانس لیتا ہے اس امر کو آل محمد کہتے ہیں۔ سلام علیکم۔ کل بھی میں نے کہا یہ کلام الہی نہ کہو، کتاب الہی کہو۔ کلام کے لیے بولنا ضروری، ابھی تو دفن ہے اسرار، ابھی تو مولا کی بات شروع نہیں ہوئی، نکل کرو مشرک ہو گیا، کافر ہو گیا، غالی ہو گیا، نکل گیا، پتہ نہیں کہاں نکل گیا۔ ارے بابا بہتر دیکھیں، درود بھیجے محمد والا۔ میں بانی بھی ہوں یہاں کا، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، کچھ دکھانا نہیں ہے خطاب، اگر تھک گئے ہیں تو میں سمیٹوں بات۔ اچھا مولا سلامت رکھے، درود اس انداز سے پڑھیں کہ میں کچھ آگے کہنے کے قابل ہو سکتا۔ میرے مولا ہر صفت کے مظہر، کلو صفتن مطلوب مظہر، ہر شے مظہر چاہتی ہے۔ اب آسان ہو گیا کلیا، یا اللہ تو کس طرح زندہ ہے؟ کہا 14 کو دیکھو کس طرح زندہ ہوں۔ یا اللہ تو تیرا علم کیسا ہے؟ کہا باب العلم کو دیکھو ایسا علم ہے۔ یا اللہ تیرا شمائل کیسا ہے؟ ان کو دیکھو جیسے یہ ہیں ویسے میں ہوں۔ ارے آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں یا بھی وہ ڈرے ڈرے لگ رہے ہیں؟ ہاں یہ وہی چاہتے ہیں۔ اچھا یہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ابھی فقر کا جملہ ہے نا، رانجا رانجا کر دیجیے آپ پہ رانجا ہوئی، ارے عشق کی منزلیں ہیں، سوچو سوچو علی والو، آپ کے پاس بہت بڑا سمندر ہے، پیاسے نہ رہو، کچھ راز ہوتے جاؤ، کچھ راز۔ یہ یشا جس کا مصدر ہے انشاء، ما شاء، پڑھوں یشا چاہنا، مطلوب ہونا، ڈیمانڈڈ۔ یشا میں کیا کروں؟ یشا جو وہ چاہتا ہے وہ یہی چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں وہ چاہتا ہے۔ ایک حدیث کی قدر کرو گے، بارش نہیں ہو رہی تھی مدینے میں، مولا سجاد کو لوگ ہاتھ جوڑ کے لے کے گئے، کعبے کی دہلیز کو ہاتھ لگا کے، ایک جملہ ہے مولا سجاد کا، سناؤں آپ کو، پاک مولا کہتے ہیں یا اللہ میں دعا مانگوں کہ تو دعا مانگے گا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ ہاں تو میری دعا کو اس لیے تعمیل دے گا کیونکہ مولا جانتے ہیں میں وہی چاہتا ہوں جو وہ چاہتا ہے، وہ وہی چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں۔ ارے سمجھو یاد ہے نا مومن، مولا کا مومن وہ ہے جو دیوار وہ کہے دیوار آ جائے سونے کی ہو جائے، وہ دیوار سونے کی ہونا شروع ہو گئی۔ آپ کو آدھی بات بتائی جاتی ہے، وہ دیوار گرنے والی تھی پہلے، اس سے پہلے آپ کی سوائس کی اور کوئی بات نہیں سنی ہوگی، تھوڑا سا میں اگر وقت ہے آپ کے پاس۔ وہ دیوار جو تھی نا، اب یہاں پہ مجھے کچھ سارے دانشور ہیں، انٹلیکچوئلزم چاہیے آپ کی طرف سے۔ مولا امیر المومنین وہ دیوار گرنے والی تھی، تھوڑی سی خستہ تھی۔ مولا نے جب دیکھا کہ دیوار گرنے والی ہے تو مولا اس دیوار سے نکل کر اس دیوار پر آ گئے۔ ابن عباس سے پاس کھڑے کہا مولا اللہ کی فیصلے اور قضا سے نکل رہے ہیں۔ اب یہ جو مجالس کا لطف لیتے ہیں ان کے لیے جملہ ہے، اللہ کی قضا سے نکل رہے ہیں۔ کہا نہیں تم سمجھے نہیں ہو، توجہ رکھنا بات بڑی ہے۔ مولا نے کہا نہیں، میں اللہ کی قضا سے نکل کر اللہ کی قدر میں آ گیا ہوں، کیونکہ قضا بھی علی ہے، قدر بھی علی ہے۔ اس کے بعد وہ سونے کی ہونا شروع ہو گئی۔ رکو تم کیا بھائی، تمہیں کہا تو نہیں، کہا مومن کہے آپ کا تو کہنا کافی ہے، سوچنا کافی ہے، کیونکہ آپ وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے۔ اب یہ کئی لوگ ہیں ہم جمہور سے ڈرتے ہیں، بغاوت مشکل ہے، ریاست کے بھی باغی ہوتے ہیں، کچھ ملک کے باغی ہوتے ہیں، کچھ شہروں کے باغی ہیں، کچھ رسموں کے باغی ہیں۔ میں ہر اس کلیے سے باغی ہوں جو آل محمد کے فضائل کو کم کرتا ہو۔
رہی ہے باتیں آپ تک؟ تو میں چاہتا ہوں کچھ آگے بڑھے گی انشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اگر اللہ نے چاہا ماشاءاللہ، اگر اللہ کی مشیت نے چاہا، مشیت نے چاہا، اگر اللہ کے ارادے نے چاہا. یہی ہے نا ترجمہ. آؤ دیکھتے ہیں چائے کیسے بنتی ہے. آپ کہیں گے دودھ میں، پتی میں، فلاں میں، جو چیزیں ضروری ہیں. اب سوال ہے شے کیسی بنتی ہے؟ کوئی بھی شے آئے ماں سے پوچھتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کوئی بھی شے جب نقطۂ شہود پر آتی ہے وہ 5 مراحل طے کرتی ہے. پہلے علم اللہ، پھر مشیت اللہ، پھر ارادہ اللہ، پھر قضائے اللہ، قضا قاضی والا فیصلہ کرنا، پھر قدر اللہ. یہ 5 چیزوں کو چھو کے مرحلے سے اپلیکیشن دے کے گزرے گی تو کوئی شے بنے گی. ہم یہاں جاگیر حسین میں جلی اور علی کے موضوع سے یہ نہیں کہہ رہے کہ علی اللہ کے اختیارات کا مالک بن گیا ہے. ہم اللہ اور علی کے قرب کو سمجھا رہے ہیں کہ توحید اور ولایت اتنے قریب کیسے ہے، اتنے قریب کیسے ہے. آل محمد اگر خالق نہیں تو آل محمد مخلوق بھی نہیں. آل محمد اگر شے کے خلق کرنے والا بھی نہیں تو آل محمد شے بھی نہیں. اگر سمجھ آئی تو مجھے خوب سے داد دینا، کیونکہ شے وہ ہوتی ہے جو علم اللہ کو سجدہ کرے، جو مشیت اللہ کو سجدہ کرے، جو ارادہ اللہ کو سجدہ کرے، جو قضاء اللہ کو سجدہ کرے، جو قدر اللہ کو سجدہ کرے. آل محمد ان مرحلوں سے نہیں گزرتے بلکہ وہ یہ خود مرحلے ہیں. وہ کہتے ہیں نحنو، ہم ہی ہیں جو اللہ کی مشیت ہے، ہم ہی ہیں جو اللہ کا علم ہے، ہم ہی ہیں جو اللہ کا ارادہ ہے، ہم ہی ہیں جو اللہ کی قضا ہے، ہم ہی ہیں جو اللہ کی قدر ہے. ارے ہم تو شے بنانے والے ہیں، ہم تو شے بنانے والے ہیں، ہم تو شے بنانے والے ہیں. چھوڑو چھوڑو چھوڑو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. یہ وسیلے سے لے لو، ولی کے وسیلے سے لے لو. یہ وسیلہ کیا بنا ہے؟ آج آپ کو یہ بھی نئی بات ملے گی. یہ پنجتن پاک میں وسیلے، ارے بابا کہنا وسیلہ، ارے نہیں صدقے میں میرا صدقہ بابا. ارے کون سا وسیلہ جاگ رہے ہو؟ علی کے وسیلے سے نہ مانگو، علی سے مانگو. ارے یہ وسیلہ کیا بنا ہے؟ روکنے کی کوششیں ہیں، مولا کے فضائل روکنے کی کوششیں ہیں. نہیں رکیں گے، یہ کہاں رکیں گے؟ اللہ کا حسن کہاں چھوٹا ہے. میں نے پچھلے اشرے میں کہا تھا ایسے شیعہ ماشاءاللہ شیعہ بھی سادے ہوتے ہیں. کئی چلیے آج ناراض تھوڑے سے نہ ہو جائیں، کئی حدیث سامنے آ گئی. یہ جو تصور ہے نا شیعہ جاہل نہیں ہوتے، میں نے کہا میں باغی ہوں، ہوتے ہیں. کس نے کہا شیعہ جاہل نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں بابا. مولانا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں جاہل شیعوں نے مجھ علی کی کمر توڑ دی. یعنی خود کامیابی ہزاروں قسموں کے شیعہ ہیں. یہ پیوریفائی ہو رہا ہے مولا کے لیے. کون سے شیعہ چاہیے جو آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں. یہ کس نے کہا شیعہ جاہل نہیں ہوتے؟ آؤ میرے ساتھ 2 گھنٹے کے لیے آؤ، آپ حیران ہو جائیں گے. یہ شیعہ ہیں، ایسے شیعہ ہیں آپ کو میں بتاؤں گا ماشاءاللہ بانی ہیں، عزادار ہیں. جاہل ہوتے ہیں یہ بھی نئی بات ہے کہ معافی کے ساتھ معافی کے ساتھ معافی کے ساتھ. اب یہ اچھا جاہل شیعہ کی نشانی بھی تو ہے نا، جس طرح عارف شیعہ کی نشانی ہے، جس طرح جاہل شیعہ کی بھی نشانی ہوگی.
عارف شیعہ کی نشانی ہے. مولا نے ہلکا سا لطف کے لیے مولا نے شیعہ کو کہا کہ اتنے سال تم اکیلے تنہائی میں عبادت کرو. وہ عبادت کرنے لگ پڑا. ایسی باتیں میں آتی ہی سامنے آ گئی. پوچھا بیٹھ گیا تو کئی سال عبادت. جبریل بھی ماشاءاللہ بڑا متاثر, وہ بھی شکل انسانی میں آ کے اس کے ساتھ نمازیں شروع. جب جبریل نے دفتر توحید میں اس کا اجر دیکھا وہ کم تھا, کہا یا اللہ اتنے سال سے یہ ماشاءاللہ دریا کے کنارے عبادت کر رہا ہے, اس کا اجر کیوں کم ہے؟ کہا اس سے بات کرو, کلام کرو گے تو اجر کم ہونے کی وجہ مل جائے گی. اب میں نے اس کی تشریح نہیں کرنی. اب سوچو اتنا عابد, اتنا عبادت گزار اگر 25 سال بعد کلام کرے تو اس کلام میں روحانیت ہونی چاہیے. لیکن ہوا کیا؟ جبریل آ کے کہتا ہے السلام علیکم, بڑے عبادت گزار ہو ماشاءاللہ, بولو یار 25 سال ہو گئے تمہیں بولتے ہوئے, ارے بولو. اب ماشاءاللہ جو عبادت گزار ہے نا وہ کہہ رہا ہے یار دکھ یہ ہے کہ 25 سال سے یہاں گھاس پڑی اگ گئی ہے, اللہ کوئی گدھا بھیج دے تو یہ گھاس ہی چل لے. جبریل کہتا ہے سمجھ آ گئی, جاہل شیعہ یہ ہوتے ہیں. کچھ پہنچ گئی ہے بات اب تک. شیعہ عارف ہوگا, سمجھدار ہوگا, شیعہ عقلمند ہوگا, شیعہ سن میں ہوگا. عارف کی بھی دلیل دے دوں کہ عارف شیعہ بھی کیسے ہوتا ہے. عارف شیعہ بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا. اچھا یہ چلے تو بھائی صحیح, آپ آل محمد پہ درود بھیجتے ہیں, شیعوں پر بھی درود ہے. میں نے کہا ایک بات اگر وہ بتائی ہے تو پھر اعلیٰ ترین شیعہ کی بھی نشانی بتاؤں. آل محمد نے درود صغرا بھیجا ہے شیعوں پر. درود کبرا آل محمد کے لیے ہے. درود صغرا صحیفہ کاملہ کل پڑھ کے آنا. مولا سجاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی بے اولیائہم بے سیاتہم بے مقام معترفینہم. یا اللہ میرے شیعوں پر, ولیوں پر درود بھیج, ان شیعوں پر جو ہمارے مقام کو مانتے ہیں. کچھ پہنچی بات آپ تک سلامت رہے. میری آج طبیعت بالکل آپ پڑھا رہے ہیں مجھے. میں نے کہا افراد تفریق رہے. اگر آپ کو چاہے شیعہ کی نشانی ہے, عارف کی ہے. بڑے بڑے کوفہ میں شیعہ تھے. ارے بابا یہ شعر سناؤں, چھوٹی بہن کا ہے, چھوٹی بہن کا. تم کوفہ کے رہنے والے ہو, تم نہیں جانتے کربلا کیا ہے. کربلا کہانی نہیں ہے, کربلا ایک حقیقت ہے جو لہو میں چلتی ہے. کربلا ایک قصہ نہیں ہے, کربلا ایک حقیقت ہے جو نسلوں میں چلتی ہے. کربلا ایک کہانی سٹوری نہیں ہے, کربلا ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے. آئیڈیالوجی کا نام ہے. پڑھے لکھے لوگ کو مجلس سے کچھ لے کے جایا کرو. علم اٹھانا آئیڈیالوجی آف شیعت, کالے کپڑے پہننا آئیڈیالوجی, اس سے فخر کیا کرو, فخر کیا کرو, فخر کیا کرو. الجھو مت, کلی اپناؤ. ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ ماتم کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا وہ تم نہیں کرتے. کچھ پہنچی نہیں, آپ سمجھے نہیں ہیں. میں نے کہا اتنی بڑی بات ہے تو آپ نہیں کرتے, بڑا افسوس ہے یار, بڑی دکھ کی بات ہے. اللہ تمہیں شفا دے, صحت دے, آزاداری کیا کرو. کمپلیکس بھی جو آپ دیتے کہ ہم ڈھونڈے کتابوں میں, نہیں ہے کتابوں میں, آپ لگے کتابوں کو. میرے لہو میں یا حسین ہے, کیا کروں؟ ارے کتابیں چل گئی, میری ماں کے دودھ میں یا علی مدد ہے, میں کیا کروں؟ آپ سلامت رہو, سمجھ رہے ہو بات. لیکن وہ ابھی بات رہ گئی درود والی. شیعوں پر درود بھیج, شیعوں پر, ولیوں پر, عارف شیعوں پر. علی ابن طاؤس کو جانتے ہیں؟ علی ابن طاؤس یہ وہ ہستی ہیں جو مولا امام زمانہ علیہ السلام کی رکوع درود بھیجے مولا پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا رکوع میں کیا پڑھتے تھے علی ابن طاؤس جانتے تھے. قیام میں کیا پڑھتے تھے, قنوت میں کیا پڑھتے تھے. یہ علی ابن طاؤس کی ڈیوٹی ہے. آپ بھی مولا کی دعائیں علی ابن طاؤس سے ملیں گی. علی ابن طاؤس کا بیٹا ہے,
اس نے کہا بابا یہ جو درود شیعوں پر بھیجا گیا ہے، جاگ رہے ہیں بس ختم ہو گئی مجلس، یہ ہر شیعہ ماشاءاللہ ہر عرب پہ آ جائے درود اس پہ جائے گا؟ مولانا نے کہا نہیں، علی نے تو اس نے نہیں کہا نہیں، کس پہ درود جائے گا؟ پھر کس پہ درود جائے گا؟ میری محنت کا صدا دو گے؟ میری محنت تو تب ہو جو میرے باپ دادا کی بات ہو، یہ تو کائنات کے امام اور امیر کی بات ہے، امیر کار نہیں کر سکتے آپ۔ مولا کہتے ہیں ہر شیعہ درود کا مستحق نہیں ہے۔ مولا کون مستحق ہے؟ کہا بالایمان بالعتیق بلا شریک اہل البیت، جو آل محمد کو اس مقام پر مانے جہاں وہ لا شریک بن جائے۔ کچھ پہنچ بھی ہے، سلام ہے۔ ارے لا شریک، ارے یہ تو بارش آل محمد پر یہ نہیں ہے عقیدہ، تب درود نہیں ملے گا۔ پتہ کیوں؟ اگر آپ وہ علی بارش برساتے ہیں، قرآن میں فرشتے بھی برساتے ہیں، نہیں علی کو وہاں ماننا ہے جہاں کوئی بھی علی کے کام میں شریک نہ ہو۔ میں کہتا ہوں علی مردے زندہ کرتے ہیں، یہاں تو خیر کئی سادات کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے یا نہیں ہے؟ یہاں تو کئی مرشد کرتے ہیں، میں فقر والا بندہ ہوں ذرا، یہ کون سا کام ہے؟ کوئی کام نہیں، پڑھ لو لیکن وقت گزر گیا ہے، ٹھہرے بقائے فنائی، کچھ کروں دو چار باتیں چلے تھوڑا سا آگے بڑھوں۔ اللہ نے ایک اور خدمت کا لطف دیا ہے، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام۔ ٹھہرو بیٹا، میری نئی طرف دیکھیں آپ، یا قلب میں رکھیں، آخری جو دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ وہ ہے، یہ روح کا جو بھی جب میں اس پہ کافی کچھ بول چکا ہوں، وہی اللہ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کچھ لفظ ہوتے ہیں، کچھ خاموشی ہوتی ہے، خاموشی میں بھی لفظ ہوتے ہیں۔ هو الذی، اللہ کہہ رہا ہے، وہی اللہ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وہی اللہ ہے۔ چلے چھوڑ دیتے ہیں بات کو، آگے چلتے ہیں، آپ سلامت رہو۔ میں آگے جانا ہے بابا، بڑا کچھ بچنا پڑتا ہے، کیا کریں، آگے چلیں۔ وہی اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کوئی دور پہ بھی تو آواز آئی تھی نا، میں اللہ ہوں۔ ارے اللہ کیا خود کہہ رہا ہے میں اللہ ہوں؟ کس نے سوال کیا مولا اگر کوئی دور پہ اللہ ہے تو اس کی سمت ہو گئی، توحید کی سمت نہیں ہوتی۔ مولا نے کہا وہاں اس نے کب کہا؟ میں مسئلے میں توحید پر زمانے کو یہ بتا رہا ہوں، اللہ بے بدن ہے، اللہ بے صفت ہے، اللہ بے کلام ہے، اللہ کا فعل مجھ علی سے ظاہر ہوگا۔ میں کہتا رہا وہ بنتا رہا۔ ارے علی والوں کچھ سوچ رہی ہے؟ ابھی کسی نے کہا ہوگا، نصیری بولا، کوئی نہیں روزہ، عابد بولا، اور تو کیوں سوچ رہے کون ہے بھاری کون ہے ہوگا؟ تو سنوا ہے میرے علی کا بھی اللہ، تو یہ ہے میرا مولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ کس کا عرش؟ وقت ختم ہو گیا اور بات شروع ہو گئی، لیکن 2-4 منٹ۔ اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ وَمَا ماء عربی میں کہتے ہیں پانی کو، تو عربی میں کہتے ہیں مٹی کو۔ پانی سے وضو کرو، پانی نہ ہو تو تیمم کرو، تیمم کے لیے مٹی کی ضرورت ہے۔ پانی کی حقیقت کو محمد کہتے ہیں، مٹی کی حقیقت کو علی کہتے ہیں۔ زمانے کو یہی تو بتا رہے ہیں محمد کہ اگر پانی نہ ہو تو تیمم کرو، محمد نہ ہو تو علی کی طرف رجوع کرو۔ کچھ پہنچ رہی ہے؟ آپ سلامت رہو، پہنچ رہی ہے بات۔ اب تھوڑا سا وقت ہے،
ختم ہو گیا. کل ماں کی حقیقت پہ بات کریں گے. ماں کہتے ہیں پانی کو, بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, پانی پانی, ماں پانی. ارے پانی ایک ایسا موضوع ہے, پانی پہ اشکا ہو جائے. پانی پانی ہے پانی, پانی اس کا رنگ اللہ کی طرح ہے. مولا سے کسی نے پوچھا پانی کا ذائقہ کیسا ہے, مولا کہتے ہیں زندگی کی طرح. مولا سمجھ نہیں آئی, مولا نے کہا حیات کی طرح. مولا سمجھ نہیں آئی, مولا نے کہا علی کی ولایت کی طرح. وہی ہے پچھلے 6 دنوں میں زمین و آسمان بنائے. کل بات کروں گا 6 دن کیا ہے. دنیا تو بنی نہیں ہے, دن کہاں سے آ گئے. جب زمین و آسمان دیکھیں, سائنس بھی کہتی ہے دن ایک خاص گردش کا نام ہے. سورج چاند اپنا پورا محور بدل کے پھر رات کا دن چلتا ہے, سیکنڈ منٹ دن سب کچھ. اب وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ 6 دن کون سے ہیں, یہ اگلے دنوں میں ہم ڈھونڈیں گے کل انشاءاللہ کہ یہ 6 دن کون سے ہیں. فی ستہ الایام, جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان خلق کیے اور اس کا عرش. اچھا پہلے 2 لفظ ہے عرش اور کرسی. آیت الکرسی بھی آپ پڑھتے ہیں, بچوں کے ذمہ ہے کرسی, جیسے کہ گھر میں کوئی کرسی ہوتی ہے. وہ ابھی تک مولوی کے بس کی بات نہیں ہے. وہ کرسی, کرسی کا معنی عربی میں ہے ایسا ڈھیر. ڈھیر ہوگا جیسے آپ کپڑے کا ڈھیر لگا لیں, اینٹوں کا ڈھیر لگا لیں, ریت کا ڈھیر لگا لیں. کسی شے کے ڈھیر کو کرسی کہتے ہیں. کچھ پہنچ رہی ہے آپ. اور یہ عرش کے بالکل مساوی ہے. اب وہ ڈھیر کیا ہے, لوگ کرسی سمجھتے رہے کہ اللہ وہاں بیٹھتا ہے. اللہ بیٹھے ہو تو اللہ اللہ نہیں. مولا علی فرماتے ہیں اللہ دیکھتا ہے, آنکھوں کے ساتھ نہیں, سنتا ہے کانوں کے ساتھ نہیں, چلتا ہے پاؤں کے ساتھ نہیں, سمت بے سمت یہ تمام چیزیں اس سے ماورا ہیں. پہلے عرش آگے ہے کرسی. عربی میں لغت دیکھیے گا, آخری جملے ہیں, حکمت بھی نہیں ہے مجھ میں. آخری جملے, کسی بھی ڈھیر کو کرسی کہتے ہیں عربی میں, عربی ٹرمالوجی میں کسی بھی ڈھیر کو. اب عرش میں اینٹوں کا ڈھیر نہیں ہوتا, اب عرش پر ریت کا ڈھیر نہیں ہوتا, عرش پر نوٹوں کے ڈھیر نہیں ہوتے. متن زیر زبر پیش کا میں ضامن ہوں, یہ آیت الکرسی کو بھی اب آیت العلی کہو گے آج کے بعد. یہ ڈھیر کرسی کا ہے. کیا ہے وہاں, کیا یہ ریت کا ڈھیر ہے, کیا یہ سیمنٹ کا ڈھیر ہے. ارے ایک فرشتہ 45,000 سال طواف کرتا رہا اس کرسی کا, اس ڈھیر کا, پتہ نہ چل سکا اس کا حدود اربع کیا ہے. ایک دن سوال ہوا یا رسول اللہ اس کرسی میں کیا ہے, اس ڈھیر میں کیا ہے. کہاں فضائل علی ابن ابی طالب. اس کو حضر دیا ہے. بس آج کے مولا آپ کو سلامت رکھے. آج کے لیے اتنا ہی قبول کیجیے گا. اگر ایک شخص بھی بہترین عقیدہ لے کے چلا گیا تو اس عشرے کا مقصد پورا ہو جائے گا. بس اسی عقیدے پہ جان دینا, پھر دیکھنا قبر میں اس کرسی کا مالک کرسی لگا کے بیٹھا ہوگا. اور اس ایمان پہ جاننا, پاک مولا کی قسم ہے, مومن وہ ہے جو موت کو طلب کرتا ہے. مولا فرماتے ہیں تمہیں ہمارے شیعوں کو خبر نہیں ہے, اگر خبر ہو جائے کہ قبر میں پہلی رات ان کی
کی ریسیپشن کیسے ہوگی، تو وہ کینچی سے اپنی گوٹیاں کاٹنا شروع کر دے۔ یہ مجلس، یہ ذکر مذاق نہیں ہے، اس ذکر کے صدقے میں فطرت کو شفا ملتی ہے، اس ذکر کے صدقے میں کائنات چل رہی ہے۔ مولا آپ کی تشریف آوری بھی قبول کرے اور مجھے حقیر کا پڑھا بھی قبول کرے۔ کل حسین کی ایک بیٹی کا نام لیا تھا میں نے، اسی لیے روتے ہیں کہ جن کے فضائل کی کرسیاں عرش پر ہوں، اس علی کی بیٹیاں اس مجمع میں چلی گئی جہاں کرسیوں پہ شراب پی جا رہی تھی۔ رونا تو اسی بات کا ہے، رو بھی اسی لیے رہے ہیں، شہادت پہ نہیں روتے، شہادت پہ نہیں روتے، مظلومیت پہ روتے ہیں۔ کون کہتا ہے شیعہ شہادت پہ روتے ہیں؟ شہادت شہید کر دیتے، پارٹی کا کیوں کیا؟ حسین کی بیٹی کو تماچے کیوں مارے؟ شہید کر دیا، گھوڑے کیوں دڑوائے؟ حسن کے یتیم کو گرا دیا تو ٹکڑے کیوں کر دیے؟ اگر بچی ماری ہے تو بچی کا پھل کیوں توڑ دیا؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، کچھ بھی دو چار جملے کہنے ہمیں، اسی لیے تو رو رہے ہیں، اسی لیے تو رو رہے ہیں۔ شادیاں ساری آئیں جناب سغرا کے پاس، آپ کی طرف سے پہلے کل پرسوں سے پھر انشاءاللہ مسائل زیادہ ہوں گے۔ مولا اس مسائل کے صدقے میں مجھے شفا بھی چاہیے۔ ارے 6 سال کی بچی مدینے میں جناب زینب نے چابی رکھی ہے جھولی میں، خاموش ہو گئی چلی گئی۔ جناب ام کلثوم آئی، چابی رکھی چلی گئی، پاک بی بی آتی گئی چلی گئی۔ مولا عباس کو ڈھونڈنے لگی جناب سغرا، کہاں میرا عباس کہاں ہے؟ مولا عباس ریت کے ٹیلے پہ رو رہے ہیں، جا کے قدموں پہ حسین کی بیٹی نے سر رکھا، گھبرا کے کہا ارے میں تو نوکر ہوں، ارے میرے پاس کیوں آئی ہو؟ ارے یہ قدموں میں کیوں بیٹھی ہو؟ کہا اس لیے پورے رستے علی اصغر کو نوحے سناؤ گی۔ کافی لوگ ہیں جو چلے گئے، پچھلے محرم میں تھے، مولا جانتے ہیں۔ کسی کو یقین دلانا کوشش کریں، جب آخری سانس آئے تو اس ذکر میں آئے، اس ذکر میں آئے، اس ذکر میں آئے۔ قبر میں پتا چلے گا ان آنسوؤں کی قیمت، قبر میں پتا چلے گا۔ ایک روایت سناؤ، مولا فرماتے ہیں ہمارے گنہگار شیعوں کی شفاعت کی بات چل رہی تھی، 8ویں امام جلال نے کھڑے ہوئے کہا قبر کا منظر بتاؤ، ہمارے گنہگار شیعہ مقام سرحد جہنم پہ ہوں گے۔ اچانک ایک نوری فرشتہ آئے گا، کہے گا ٹھہرو، ان کا میرے پاس کچھ امانت ہے۔ وہ کہیں گے کھولو کیا ہے؟ ارے جو آنسو بہا رہے ہو وہ موتی بن کے آئے گے۔ بڑی بھاری قیمت ملے گی، لیکن پاک بی بی ہم جنت کے لیے نہیں رو رہے، پاک بی بی ہم کسی انعام کے لیے نہیں رو رہے، ہم اجر رسالت ادا کر رہے ہیں۔ مجھے 2 منٹ دے، میں کچھ کہہ دوں آپ سے۔ پاک بی بی نے طواف کرنا شروع کیا حسین کے قافلے کو، وہ قافلہ جو 28 رجب کو چلا، صرف جناب ام سلمہ ہیں، جناب ام البنین ہیں، اور جناب ام البنین کے ساتھ ہی تو سغرا تھی۔ جب عباس اور رقیہ کو لے کے جناب ام البنین قبر رسول پر آئی، اپنی چادر اتار کے قبر رسول پہ کہا رقیہ ہاتھ رکھو، ایک ہاتھ میرے سر پہ رکھو، وعدہ کرو تو رہے نہ رہے، زہرا کی بیٹیوں کی چادر ہے، ساتھ سغرا ہے۔ اب
मेरी कभी इस दीवार को लगती है, कभी इस दीवार को लगती है। जब गरूब हो जाता है सूरज, गरूब हो जाता है सूरज। बताऊं मैं जाकिर नहीं हूँ, मौला के करम से जो पढ़ता हूँ वो मख्तल निहायत को पढ़ रहा हूँ मैं। एक रवायत बताऊं, जब मगरिब की अजान हुई, परिंदे अपने घरों को लौटे। जनाब सुगरा ने मातम शुरू करके कहा, अम्मा उम्मे सलमा, ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? कहा ये घरों को जा रहे हैं। कहा मेरा अकबर अभी तक क्यों नहीं आया? अरे ये परिंदे घरों को चले गए, हुसैन का बेटा। मौला गिरिया कबूल करे, आपका मौला गिरिया कबूल करे। मुझसे पूछो जनाब शोहरा क्या करती थी? जहां मौला अली अकबर चले गए, शोहरा ने कहा, ओ अकबर मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। मौला अली अकबर वापस आए हैं, मट्टी है, नमी है। कहा अकबर अपना पाँव इस मट्टी में लगाओ, जब तक तू नहीं आएगा तेरी नाज़ाइने पाँव को चूमती रहूंगी, जब तक करबला होती रही। शोहरा उस मट्टी पे पाँव रखते रहती रही। कभी उम्मे सलमा भागती है कब्रे रसूल की तरफ, इस शोहरा का क्या करो? परिंदे मातम करते हैं, हवाएं रोके लोहा पड़ती है, क्या करो मैं? मुझे दो जुमले कह दे दो, मैं पूरी शहादत नहीं पढ़ सकता। आपने शहादत भी कम सुनी होगी जनाब शोहरा की, मैं पूरी नहीं पढ़ सकता। जनाब शोहरा कभी दीवार के ऊपर काफिले जाते हैं, काफिलों को रोक के कहती है, करबला जा रही हो? मेरा अकबर वहां है, मेरे मोहम्मद जैसी शक्ल है, मैंने उसकी शादी करनी है, मैं ज़हरा की पोती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। अरे जिसका अकबर से राबता हो वो शोहरा का खत पहुंचा दे। मुझे आपने बताना है, मैंने शहादत कितनी पढ़नी है, या भी छोड़ देना है। ये धिरिया बड़ा पसंद है जनाब ज़ैनब को, ये धिरिया बड़ा पसंद है जनाब सकीना को। अरे जब भी सकीना रोती थी एक तमाचा आता था, नहीं रोने देना हुसैन पर। जनाब ज़ैनब ने दो काम किए जिंदगी में, या हुसैन लिखा है या हुसैन बोला है, या हुसैन लिखा है या हुसैन बोला है। मैं कुछ कहूँ अगर मुझे इजाजत दो तो। जनाब शोहरा कब्रे रसूल पे गई, कब्रे रसूल पे, जब भी वो कब्रे रसूल पे, नाना ने कहा होगा शोहरा आ गई, कहा नाना तेरे दीन बचाने के लिए मैंने कैसे हीरे बेच दिए हैं, आज रात हो जाती है, बड़ा डर लगता है नाना। मदीने में हुसैन की बेटी है, ना मेरी माँ है ना मेरा बाप है, अकबर भी चला गया, अरे अब्बास भी चला गया। रसूल बारे फैला के शोहरा को तसल्ली देते होंगे। मैं एक जुमला कहूँ, मैं अजीब अंदाज से मसाइल पढ़ता हूँ। जनाब शोहरा कबूतर याद है उड़ा था करबला से, कबूतर ने खूने हुसैन से मन लिया अपने आप को, कहा आगे बैठा जहाँ शोहरा मातम कर रही थी, अचानक खून गिरा, साथे मातम करने कहती है, अरे बाबा ये तो वही खुशबू है। पढ़ूं 2 मिनट और पढ़ूं, ये तो वही खुशबू है। मौला मुझे हिम्मत दो जो जुमले कह देती हूँ। एक काफिला छोड़ दिया मैंने, एक काफिला रुका, खत लिखा, जनाब शोहरा ने खत लिखा। पहला जुमला, हुसैन तेरी वो बेटी हो बाबा जो 6 साल की उम्र में बूढ़ी हो गई हो। अली अकबर को याद कर करके 6 साल की उम्र में बूढ़ी हो गई हो। अम्मा उम्र तरीन भी नहीं बताती कब आओगे, अम्मा नानी उम्मे सलमा भी नहीं बताती कब आओगे। चूमा है खत को, अकबर तेरा इंतजार है। खत पहुंचा, अगर गिरिया बुलंद रखोगे तो शायद 2 जुमले कह दूं मैं। खत करबला पहुंचा,
لیکن لیٹ ہو گیا. اکبر کو مرضی لگ چکی تھی, قاسم کے ٹکڑے ہو چکے